بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت، دولت، سیاست، تین ایسے لفظ ہیں جس کے پیچھے سچ چھپ جاتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان کی ایسی شخصیت جس کے پاس دولت، حکومت، سیاست ورثے میں ملی، جاگیردارانہ پس منظر۔ ان کے والد سید عابد حسین پاکستان بننے سے پہلے 1946 کو انڈیا کی قانون ساز اسمبلی کے ممبر رہے۔ سیاست کے اندر جب خواتین کا سیاست میں آنا مشکل ہوتا تھا، آٹے میں نمک برابر خواتین سیاست میں اس وقت اپنے خاندان کی ساتھ سیاست میں آئی۔ 1972 کو پہلی بار رکن پنجاب اسمبلی بنی۔ تب سے مختلف سیاسی جماعتیں تبدیل کرتے ہوئے امریکہ کی پہلی پاکستان کی خاتون سفیر بھی بنی۔ اچھا لکھتی بھی ہیں، اچھا بولتی بھی ہیں۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہماری مہمان اسلام آباد میں بیگم عابدہ حسین صاحبہ۔ عابدہ حسین صاحبہ، مہربانی کہ آج آپ نے کھری بات کے لیے وقت دیا۔ آپ کو سیاست خاندان سے جاگیر کی طرح ورثے میں ملی۔ مختلف لوگ محنت کر کے اسٹرگل کر کے آتے ہیں۔ آپ کا علاقہ جنگ، سیاست، حکومت سب کچھ ورثے میں مال غنیمت کیسے لگا؟ میرے والد نے لمبی عمر نہیں پائی، 55 سال کے تھے جب وہ فوت ہو گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کا جو سیاسی کام تھا وہ ادھورا رہ گیا، تو اس لیے میں نے کوشش کی کہ میں ان کی جگہ آؤں اور جو انہوں نے کام نامکمل چھوڑا ہے میں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ میرے والد سن 71 میں فوت ہو گئے۔ اور 72 میں آپ سیاست میں ایکٹیو ہو گئے؟ جی، مارچ سن 71 میں۔ تو میں پھر فروری سن 72 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نشست پہ رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئی، خواتین کی نشست پہ 5 سال میں رکن رہی۔ اور اس وقفے میں نے محسوس کیا کہ اگر آئندہ میں نے کسی اسمبلی میں بیٹھنا ہے تو مجھے عام انتخاب کے ذریعے آنا ہوگا، کیونکہ یہ مخصوص نشستیں جو ہیں جو خیرات میں دی جاتی ہیں، ہاں، یہ ان کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے۔ تو سن 77 میں اسمبلی تحلیل ہو گئی اور مارشاء اللہ آ گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے عام انتخابات پارلیمانی تو نہ کروائے، لیکن سن 79 میں انہوں نے بلدیاتی انتخاب کروایا۔ تو میں ضلع کونسل جھنگ کی رکن عام انتخاب کے ذریعے ہو گئی، پہلی آپ خاتون چیئرپرسن بنی اور پھر میں چیئرپرسن بھی منتخب ہوئی۔ میں غالباً پاکستان کی پہلی خاتون تھی جس نے کہ ضلع کی قیادت، ضلع کونسل کی قیادت کی۔ ایک چھوٹی عمر میں لڑکی، خوبصورت، حسین، جواں اور ضلع کی چیئرپرسن، مشکلاتیں بھی آتی ہوں گی۔ جی ہاں، اب میں نے 2 ٹرمز کیے چیئرمینی کے۔
سن 1979 سے لے کے 84 تک، اور پھر 84 سے لے کے 87 تک. آپ کو ذوالفقار بھٹو پنجاب اسمبلی میں لائے، پھر اسی کو ذیالک نے سولی پہ لٹکایا، پھر آپ اس کے ساتھ انہی کی بلدیاتی انتخابات میں پیس پارٹی نے بائیکاٹ کیا، آپ چل پڑی، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ میں بلیو کرتی تھی کہ مقامی حکومت جو ہوتی ہے وہ جمہوری عمل کا بنیادی حصہ ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے اس میں حصہ لیا. پھر سن 1985 میں پارلیمانی انتخاب ہوا ایک وقفے کے بعد. بطور آزاد امیدوار میں نے اس میں وہ نان پارٹی الیکشن، نان پارٹی تھا، تو بطور آزاد امیدوار میں منتخب ہو گئی قومی اسمبلی کی رکن، اور میں نے بڑے ووٹ لیے. پاکستان کی جو نشستیں تھیں ان میں تیسرا بڑا ووٹ میرا تھا. ووٹ زیادہ لینے کی وجہ کیا آپ کا جو علاقہ ہے وہ آپ کے خاندان کی ایک جاگیر ہے وہ تھی، یا آپ کی کوئی اپنی شخصیت یا کوئی نئے کارنامے تھے؟ میں نے جو بطور چیئرمین چونکہ ڈیولپمنٹ کا بڑا کام کیا تھا جنگ میں، تو اس لیے لوگوں نے مجھے نوازا اور بہت ووٹ مجھے ملے. 85,000 ووٹ میں نے لیا. 85. اور میں جب حلف لینے کے لیے قومی اسمبلی میں گئی، اسمبلی میں حلف لیا، مجھ سے پہلے بیگم نسیم ولی خان ایم این اے منتخب ہوئی تھیں، لیکن انہوں نے اس اسمبلی میں حلف نہیں تھا لیا. تو میں تاریخی طور پہ پہلی پاکستان کی عورت بنی. ڈاکٹر اشرف عباسی بھی تھی؟ جی، لیکن وہ مخصوص نشست. مخصوص نشستوں پہ آئی. اگلی اسمبلی سن 88 میں جو آئی اس میں بے نظیر بھٹو منتخب ہوئی اور وہ وزیر اعظم پاکستان بنی. آپ کے بے نظیر بھٹو سے بنیادی اختلاف کب اور کیوں جڑے کہ آپ اس کی سخت ترین مخالف ایک خاتون بن کر ایک خاتون کی بن گئی، اور سخت قسم کے آپ کے بیانات بے نظیر بھٹو کے خلاف چلتے رہے؟ آپ کو بھٹو لایا سیاست میں، پھر اس کی بیٹی کے ساتھ دشمنی ہوئی کیوں؟ میں سن 88 میں منتخب ہو گئی. فخر امام اپنے الیکشن میں کامیاب نہ ہوئے. میں نے بے نظیر بھٹو کو اپنا اعتماد کا ووٹ دیا. انہوں نے مختلف اراکین کا شکریہ ادا کیا، میرا انہوں نے شکریہ ادا نہیں کیا. آپ کا نام لینا بھول گئی یا شکریہ ادا نہیں کیا؟ تو اس وجہ سے میری ان سے ایک دوری پیدا ہو گئی، اور کچھ عرصہ بنیادی وجہ شکریہ ادا نہ کرنے سے اسٹارٹ ہوا. ہاں، ایک عورت میں وہ جلن نہیں ہوتی، وہیں سے جلن تو نہیں ہوئی کوئی؟ میں نے محسوس کیا کہ یہ مجھے پسند نہیں کرتی. لیکن پھر آگے جا کے کچھ وقت کے بعد میری ان سے دوستی بھی ہو گئی تھی. خواتین کے اندر دیکھا گیا کہ خواتین سیاست میں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتی یا ان کے لیے راستے نہیں کھولتی. یہ آپ کے پہلے سے تھا یا آپ کے دور سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ نہیں، ایسے کبھی کبھار ہوتا ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ کچھ وقت کے بعد میری بے نظیر سے دوستی ہو گئی، ایک دوسرے کو برداشت کرنا کم. آپ نے مختلف پارٹیاں تبدیل کی، وہ پاکستان پیس پارٹی، مسلم لیگ نون اور این ڈی پی نیشنل ڈیموکریٹ پارٹی، یہ ساری پارٹیاں تبدیل کرنے کی وجوہات کیا ہے کہ خواتین کے اندر بہت ساری پولیٹیکل پارٹیاں تبدیل کرنے کا الزام نہیں لگتا، آپ پہ پارٹیاں تبدیل کرنے کا الزام زیادہ ہے؟ وہ ایسا ہوا جی کہ پہلی مرتبہ جناب بھٹو صاحب نے مجھے عورتوں کی نشست پہ منتخب کروایا پنجاب اسمبلی میں. اب وہ اسمبلی جب تحلیل ہوئی تو میں نے بھٹو صاحب کو درخواست دی عام انتخاب میں ان کا ٹکٹ حاصل کرنے. انہوں نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ جب عورتوں کی نشستیں ہیں تو تم عورتوں کی نشست پہ اگر نہیں آنا چاہتی تو میں تمہیں
ٹکٹ نہیں دوں گا. چنانچہ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے دوری اختیار کر لی. کچھ وقفے کے بعد نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی سردار شیرباز مزاری کی قیادت میں منظر عام پہ آئی. جب نیشنل عوامی پارٹی بین ہو گئی تو اس کی جگہ تو 3 سال میں این ڈی پی میں رہی، لیکن اس وقفے میں کوئی انتخاب نہیں ہوا. مختلف پولیٹیکل پارٹیاں جیسے این ڈی پی اور بہت ساری پارٹیاں، لوگ نام بھی بھول چکے، غائب ہو جی. جاتی ہیں. وہ آتی بھی ہے منظر پہ اقتدار کے لیے، تو غائب ہو کے دفن کیوں ہو جاتی ہے اس ملک میں؟ اب وہ بہرحال نیشنل عوامی پارٹی بین ہو گئی. جب اس پہ بین لفٹ ہوا تو این ڈی پی ضم ہو گئی اور عوامی نیشنل پارٹی میں. عوامی نیشنل پارٹی کیونکہ صوبائی حوالوں سے آگے آئی تو میرا صوبہ پنجاب تھا اور اے این پی کا بنیادی طور پہ ان کا مقام خیبر پختونخوا میں تھا، تو اس لیے پھر میں نے اس میں رکنیت نہ لی. پھر میں عرصہ 15 سال بطور انڈیپینڈنٹ کام سیاست میں کرتی رہی، اور پھر آج آ کے 1997 میں نے مسلم لیگ نون جوائن کی. جان کے آپ مسلم نون میں وزیر بھی رہی. سیاست جی. کے اندر آپ کے اصول رہے یا اقتدار؟ اصول یا اقتدار. نہیں، میں نے کوشش کی کہ میں سیاست اصول کے مطابق کروں، اور میں سمجھتی ہوں کہ کیا آج کل پاکستان میں اصول کی سیاست ہوتی ہے یا جھوٹ کی؟ آج کل پاکستان میں اصول کی سیاست کم ہوتی ہے. جھوٹ کی؟ لیکن جب میں نے سیاست کی اس وقت اکثر لوگ سیاست میں کسی اصول کے مطابق سیاست کو عبادت سمجھا جاتا ہے، سمجھا جاتا اور آج کل جھوٹ، مال کمانا، پیسہ، قوم کا خزانہ لوٹنا، اب بات یہ ہے کب کہ اور کس نے شروع کیا؟ یہ سیاست میں اب کامرس آ گیا، کامرس، ایک تجارت بن گئی. تجارت. جی ہاں، ایک ذریعہ پیسہ بنانے کا بن گیا. یہ ٹرینڈ جب کس میں نے نے ڈالا؟ سیاست کی تو ایسا نہیں تھا. پیسہ کمانے کا روایت کس نے ڈالی؟ نواز شریف. آپ کے دور میں، آپ اس دور میں شامل تھی، بوریاں بھر کے پیسے جب امیدواروں کو ابتدائی خریدنے طور کا ٹرینڈ جوڑا. نہیں، ابتدائی طور پہ تو ایسا نہیں تھا. آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے پیسے کی طرف زیادہ رجحان کیا، پھر میں الگ ہو گئی. آپ پہ بھی الزام لگا کہ آپ نے مختلف اداروں سے فنڈنگ لی، اور وہ نہیں، عدلیہ کے اندر بھی میں نے باتیں ہوتی رہی. الحمدللہ میں نے کبھی کسی ادارے سے کوئی فنڈنگ نہیں لی. الزامات تھے مخالفین کے. جی ہاں، یہ مخالفت برائے مخالفت والی بات ہے، لیکن یہ بالکل. بیگم عبدہ صاحبہ، آپ کے ساتھ بہت ساری کھری بات تو چل رہی ہے، اور آپ کی زندگی، امریکہ کے سفر، کتاب، اس میں بہت ساری باتیں کرنی ہے، مگر چھوٹی سی ہمیں بریک لینی پڑے گی. ہمارے ساتھ پاکستان کی سیاست کی آنکھوں دیکھی گواہ، سیاست کے اندر مختلف پولیٹیکل پارٹیاں تبدیل کر کے ہر پارٹی کا نظریہ، اصول، بہت کچھ سیاست میں دیکھا ہے. اس پہ کھری بات کریں گے، مگر چھوٹی سی بریک کے بعد. کھری بات میں ہمارے ساتھ بیگم عبدہ حسین موجود ہے. وفاقی وزیر بھی رہ چکی ہیں، امریکہ کی سفیر بھی رہ چکی ہیں. جاگیردار گھرانے سے لے کر سیاست، حکومت، بہت کچھ پاکستان کی سیاست میں دیکھا ہے. عبدہ صاحبہ، آپ نے سیاست کے اندر بہت کچھ آنکھوں سے دیکھا ہے. نواز شریف، بھٹو، ضیاء الحق،
نواز شریف، بے نظیر کی سیاست، آپ نے کتاب میں بھی ان کا اپنی جو لکھی ہے ذکر کیا ہے. ان کی اندرونی کہانی ہے کیا؟ اندرونی کہانی ہر سیاستدان کی اپنی ہوتی ہے. جناب بھٹو بڑی متحرک شخصیت متحرک تھے شخص تھے. اور عوام سے ان کا بڑا لگاؤ تھا. میاں نواز شریف عوامی آدمی نہیں تھے، آہستہ آہستہ بن گئے. کس نے بنایا، کیسے بن گئے؟ واقعات نے ان کو بنایا. جس کی آپ بھی کارکن رہی. جی، ابتدائی طور پہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے وہ آگے آئے، لیکن پھر کیا پاکستان میں کوئی ایسا دور بھی گزرا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر بھی کوئی سیاست میں یا حکومت میں آیا ہو؟ اس میں فخر امام اور میں، ہم سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی ایمان پر نہیں آئے، بعد میں ایسا بن گئے. بن گئے. آپ بھی بنے پھر. جی کیا وجہ تھی پھر ایسا بننے کی؟ جی بعد میں ایسا بننے کی کیا وجہ تھی؟ بعد میں یہ تھا کہ قومی امور کے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمیں کرنا تھا وہ ہم نے کیا. سیاست میں قوم کے ساتھ نظریے، وعدے، منشور دے کے پھر دھوکہ کیا جاتا ہے. جی قوم کے ساتھ سیاست میں ووٹ لیتے ہوئے نظریے، منشور، باتیں، اعلانات کر کے پھر قوم کو دھوکہ دیا جاتا ہے. نہیں، دھوکے والی بات نہیں ہے. منشور جس کا ہوتا ہے اس پہ عمل نہیں ہوتا. جب کوئی ووٹ کے لیے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کو لوگوں کو یہ تسلی دینی ہوتی ہے کہ وہ ان کا اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا. میں نے 3 مرتبہ میں منتخب ہوئی ہوں اسمبلی میں، اسمبلی کی رکن. 2 مرتبہ میں الیکشن ہاری ہوں. میں نے تو الیکشن ہارنے کی وجوہات کیا ہیں؟ الیکشن ہارنے کی وجوہات غالباً یہی تھیں کہ لوگ میرے حلقے میں میرے سے تھوڑا سا بیزار ہو گئے. بیزار ہو گیا آپ کو دیکھ دیکھ کے، جب نظر ہی نہیں آتی تھی. جی، میں اسلام آباد میں زیادہ پھنس گئی اس وجہ سے تو اس کی وجہ حلقے سے. کو وقت نہیں دیا. جی ہاں، لیکن مجموعی طور پہ میرا لوگوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رہا، آج بھی ہے. اگرچہ میں سیاست سے اب تو ہمکنار ہوں، لیکن لوگ میرے پاس آتے ہیں، اپنے چھوٹے موٹے مسائل لے آتے ہیں، میں ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتی رہتی ہوں. بے نظیر بھٹو کی جب شہادت ہوئی پنجاب میں تو اس وقت آپ کے مختلف قسم کے بیانات آئے، تو شہادت پہ آپ کو دکھ ہوا، خوشی ہوئی، ہوا کیا؟ مجھے بہت دکھ ہوا. میں انتخابی مہم میں ایک گاؤں سے نکل رہی تھی تو میری بیٹی کا مجھے ٹیلی فون آیا کہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی ہیں. بے نظیر بھٹو کی شہادت کا تو ذمہ وار آپ کس کو ٹھہرائیں گے؟ اب ذمہ وار تو میں کسی ایک شخص کو نہیں بنا سکتی، لیکن مجھے بہت دکھ ہوا. اور بے نظیر بھٹو کی شہادت جو تھی، دنیا بھر میں لوگوں نے اس کا دکھ محسوس کیا. نواز لیگ کے ساتھی مسلم نون کے بہت سارے لیڈرز پاکستان مسلم لیگ کیوں میں چلے گئے، آپ کیوں نہیں گئے؟ میں نے محسوس کیا کہ مجھے بہتر ہے کہ میں ایک طرف ہو جاؤں، بجائے اس کے کہ میں مسلم لیگ کے حصے بکھرے جو ہو رہے ہیں ان میں شامل ہوں. ہمیشہ جو مسلم لیگ ایک کو چھوڑ کے دوسری میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو مسلم لیگی ہیں، واقعی مسلم لیگی ہوتے ہیں. نہیں، میں تو ایک طرف ہو گئی تھی. آپ کو امریکہ کا سفیر بنایا گیا اور پاکستان کی پہلی خاتون تھی جس کو پاکستان کا سفیر بنایا گیا. 2 سال سفیر رہی. کون سے ایسے کارنامے آپ نے ملک کے لیے
ڈپلومیسی کے اندر ادا کی ہے پاکستان کے لیے؟ مجھے سفارت اگرچہ میاں نواز شریف نے بھجوایا، لیکن پیچھے سے صدر غلام اسحاق خان تھے جنہوں نے اصرار کیا کہ میں جاؤں بطور سفیر. تو میں ان کو جب ملنے گئی جانے سے پہلے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ عابدہ، میں نے اس لیے زور دیا نواز شریف پہ کہ تمہیں بھجوائے کیونکہ تم بڑی باتونی ہو اور امریکنوں کو تم باتوں میں الجھا کے رکھو گی. پھنسا سکتی ہو. ہمیں وقفہ 1.5 سال چاہیے ہے اس سے قبل کہ ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام مکمل کریں. تو اس 1.5 سال میں ہمیں کوئی ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو کہ امریکنوں کی توجہ ہماری طرف نہ آنے دے، اس پروگرام کی طرف نہ آنے دے. میں جب واشنگٹن گئی تو جس امریکن سے میری بات ہو وہ مجھے کہیں کہ آپ اپنا نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کو ختم کریں. تو میں کہوں کہ اگر ہندوستان ختم کر دے اپنا نیوکلیئر پروگرام تو ہم بھی ختم کر دیں گے، لیکن جب ان کا قائم ہے تو ہماری ان سے پرانا تنازع ہے، تو اس لیے ہم اپنا پروگرام کیسے ختم کر سکیں. اب اس طرح سے میں باتیں کرتی رہی اور اس 1.5 سال کی میعاد میں کیا وہ آپ کی باتوں میں آ گئے؟ نہیں، وہ بحث کرتے تھے میرے سے، میں اپنے موقف پہ ڈٹی رہی. تو عرصہ 1.5 سال میں ہمارا پروگرام الحمدللہ مکمل ہو گیا. سیاستدان اتنا ڈپلومیسی میں یا سفارتکاری میں ایکسپرٹ نہیں ہوتا جتنا بیوروکریٹس ٹریننگ کر کے سفارتکار بنتا ہے. مختلف پولیٹیکل پارٹیاں ماضی میں یا اب بھی اپنے اپنے کارکن یا اپنے پولیٹیکل سیاسی لیڈرز کو لگا دیتے ہیں. کیا یہ فیصلہ سفارتکاری کے لیے اچھا ہے جس کا آپ بھی حصہ رہی؟ دیکھیے، میں کیونکہ انتخابی عمل سے گزرتے ہوئے گئی تھی بطور سفیر اور مجھے سیاست کا تجربہ تھا، تو وہاں پہ جو ان کے کانگریس مین اور سینیٹر تھے ان سے میری گفتگو بڑی اچھی چلتی تھی. اور ان کی کانگریس اور سینیٹ چونکہ بڑی پاورفل ہے تو اس لیے میرا وقت جو تھا وہ معقول انداز میں گزرتا رہا. جو ہمارے پروفیشنل ہوتے ہیں ڈپلومیٹ، وزارت خارجہ سے جو جاتے ہیں، ان کا رابطہ تو ان کے رہتا ہے حکام کے نمائندوں کے ساتھ، آپ کو اپنا سیاسی نمائندوں کے ساتھ نہیں. میرا کیونکہ سیاسی نمائندوں کے ساتھ رہا تو میرا وقت اچھا گزرا. آپ کو سیاست، حکومت کے عہدے یا امریکہ کا سفارتکاری کا دور اچھا لگتا ہے؟ کون سا لگتا ہے؟ میں نے اپنا سفارتکاری کا وقت انجوائے کیا، لیکن بیسکلی جب میں رکن اسمبلی تھی وہ میرا بہتر وقت تھا. سیاست کے اندر پارٹی بدلاؤ آج بھی ٹرینڈ ہے، عام ہے، تو یہ ہونا چاہیے؟ نہیں، پارٹی بدلنا ایسے ہی اگر خلا میں ہو تو ٹھیک نہیں، اس کے بدلنے کے وجوہات ہوتے ہیں. 1990 میں لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی نے آپ پہ الزام لگایا کہ آپ نے بہت مال کمایا ہے، پیسہ لیا ہے، اثاثے بنائے ہیں. اس میں حقیقت اور افسانہ کتنا ہے؟ اسد درانی نے ایسی اگر کوئی بات کی میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میں چونکہ پیدائشی طور پہ میں ایک مالدار شخص کی بیٹی تھی اور میرے ننیحال بھی میرا بڑا مضبوط تھا اقتصادی طور پہ، تو اس لیے مجھے تو کبھی
ضرورت کوئی کسی چیز کی بنانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. آپ کے ساتھ بہت ساری کھری بات کرنی ہے، مگر چھوٹی سی ہمیں بریک لینی پڑے گی. ہمارے ساتھ بیگم عابدہ حسین، سابقہ وفاقی وزیر، سابقہ سفیر اور پاکستان کی متحرک سیاسی شخصیت، ان کے ساتھ بہت ساری کھری بات کرنی ہے، مگر چھوٹی سی بریک کے بعد. کھری بات میں ہمارے ساتھ بیگم عابدہ حسین موجود ہیں اور کھل کر وہ سوالات ان سے پوچھ رہے ہیں جو مختلف ٹی وی چینلز نہیں پوچھتے. اور بیگم عابدہ حسین بڑی فراغ دلی کے ساتھ جوابات دے رہی ہیں. عابدہ صاحبہ، مختلف لوگ سیاست کے اندر وفاداریاں اپنی پولیٹیکل پارٹیوں سے تو تبدیل کر لیتے ہیں، مگر عوام اس کے باوجود بھی اپنے سیاستدانوں سے پیار کرتے ہوئے اپنی وفاداری تبدیل نہیں کرتے، ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ جس بھی پولیٹیکل پارٹی میں چلے جائے. عوام کے ساتھ سیاستدان کی اپنی وفاداری کتنی ہوتی ہے؟ دیکھیے جی، جو سیاستدان عوام کا وفادار رہے وہ کامیاب سیاستدان ہوتا ہے. عوام جو ہے وہ بڑی کڑی نظر سے اپنے نمائندوں کو دیکھتی ہے، اور نمائندہ اگر ان کی امیدوں کے مطابق پہ پورا اترے تو عوام ان کا ساتھ دیتی ہے. آپ امریکہ کی سفیر بنی، کیا یہ کوئی سیاسی سودے بازی تھی؟ نہیں، قطعی طور پہ نہیں. میں الیکشن ہار گئی تھی، گھر بیٹھی ہوئی تھی، تو مجھے صدر مملکت کا بلاوا آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ تم بطور سفیر امریکہ جاؤ، تو ایسا ہوا. جنگ کے اندر گھوم پھر کر آپ ہی کے خاندان کا اقتدار، جنگ کے جو فنڈس ہوتے ہیں وہ کیا آپ کی خاندان کی گھوم پھر کر جاگیر ہوتی ہے؟ نہیں، میرا خاندان عوام میں مقبول رہا ہے، اور مقبولیت کی وجہ یہ ہے کہ میرے خاندان، خاص طور پہ میرے والد نے اور ان کے بعد میں نے عوام کی خدمت بہت کی ہے. آپ کا بیٹا آپ کے شوہر کی طرف سیاست میں، آپ کی بیٹی آپ کی طرف سے سیاست میں، وہ بھی سیاستدان، ان کا مستقبل کیسے دیکھ رہی ہیں؟ میرے دونوں بچے، بیٹی بھی اور بیٹا بھی لائق ہیں، اور ان کا بھی عوام سے بڑا لگاؤ ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ انشاءاللہ تعالی سیاسی طور پہ کامیاب رہیں گے. آپ نے اپنے علاقے جنگ سے کسی اور غریب کے بچے کو یا کسی اور کو ایم پی ایم این اے بنانے کے بجائے اپنے ہی بچوں کو ترجیح کیوں دی؟ نہیں، دیکھیے، جنگ کی قومی اسمبلی کی 4 نشستیں ہیں، تو بیٹی میری تو ایک نشست سے منتخب ہو سکتی ہے نا. باقی نشستوں پہ میں دوسرے لوگوں کے بچوں کی حمایت کرتی ہوں. آپ کی سیاست جنگ کے بغیر ملک میں کہیں اور دکھانی چاہے تو کہاں سے شروع کریں گے؟ میں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں. میرا جنگ سے، چونکہ میرا آبائی گھر ہے، میرا اتنا لوگوں سے لگاؤ ہے کہ میں نے اور کسی جانب سوچا ہی نہیں. آپ پاکستان کی اطلاعات و نشریات کی وزیر بھی رہی، دیگر اداروں کی، زراعت اور بہت سارے اداروں کی وزیر بھی رہی. کیا وہ خدمات صرف آپ کے علاقے جنگ کے لیے تھی کہ آپ کسی اور علاقے میں خدمات نہیں کر سکی کہ وہاں سے بھی آپ جیتنے کا، الیکشن میں کھڑے ہونے کا نہیں، ایسی سوچتی؟ بات نہیں ہے. میں نے جیسے عرض کیا کہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کسی اور طرف سے منتخب ہونے کا، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. آپ کو 5-6 وزارتیں رہی. وزارتوں میں مال کمانے کا ٹرینڈ کافی عرصے سے، 4 دہائیوں سے چلا آ رہا ہے. آپ کی وزارتوں کے اندر جب کرپشن، رشوت کی بات ہوتی تھی، یا نیچے آپ کا افسران کرپشن کرتے تھے، تو کتنے لوگوں کو
سزائیں دلوائی یا آپ بھی ان میں حصہ پتی لے کے خاموش تماشائی رہی؟ نہیں دیکھیے، جیسے میں نے عرض کیا تھا، مجھے تو کبھی مال کی ضرورت نہیں تھی، مجھے تو ہر چیز ورثے میں مل گئی. جن کو بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جن کو ورثے میں مال جی ملا، بہت سارے اور بھی سیاستدان ہیں جن کو ورثے میں بہت سارا مال ملا، اس کے باوجود بھی کرپشن ہاں، لیکن دھندا بنا ہوا ہے. الحمدللہ میرے پہ اس قسم کا کوئی حرف نہیں آیا. پاکستان میں کوئی بھی سیاستدان آج تک یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ میں بھی کرپشن کرتی ہوں. سب کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ یہ بات درست ہے، لیکن ریکارڈ سامنے ہوتا ہے. جس نے کرپشن کی ہو اس کا ریکارڈ بھی ہوتا ہے، جس نے نہ کی ہو اس کا بھی ہوتا ہے. آپ نے کتاب پاور کی ناکامیوں کا ذکر کیا. آپ کی اپنی بھی لائف کی بہت ساری ناکامیاں ہیں، ان کا ذکر اس کتاب میں کیوں نہیں ملتا؟ نہیں، میری لائف کی ناکامیاں کوئی ایسی نہیں رہی کہ جن کا میں کو خاص ذکر کرتی. ایسی نہیں رہی. میں بنیادی طور پہ بڑی خوش نصیب رہی ہوں کہ مجھے کوئی ایسی ناکامیاں میرے سامنے نہیں آئی. آپ نے اپنی کتاب میں بہت ساری پاور کی ناکامیوں کا ذکر کیا ہے، اس میں خاص ناکامیاں کون سی ہیں؟ میں نے کوئی ایسا ذکر پاور کی، اقتدار کی. پاور کی بنیادی طور پہ میں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ جو سیاست میں زیادہ انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ شو کرے اس کو اسٹیبلشمنٹ پسند نہیں کرتی اور کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے. آپ پاور فیلیورز کی بات کرتی ہیں اور خود پاور فیکٹر میں رہتی ہیں، یہ ڈبل معیار کیوں؟ نہیں، دیکھیے، میں نے 40 سال سیاست کی. اس کے بعد میں سیاست سے برطرف ہو گئی اور مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے کسی قسم کا کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہو اب سیاست نہیں کرنا چاہتی؟ نہیں. کیا وجہ ہے؟ اب بیٹی میری آگے ہے اور میں نے جیسے کہا کہ سیاست خود ایک نشہ ہے، سوائے نہیں، مرنے سے پہلے 40 سال کوئی میں نہیں نے چھوڑتا. 40 سال کی بہت ہو گیا اور میں نے بھرا میلہ چھوڑا. بھرا میلہ چھوڑا. بھرے میلے میں بہت کچھ زندگی میں دیکھا، بڑا ایک لمبا سفر. جی، اس سفر کو کیسے دیکھتی ہے؟ اچھا رہا، یہ سفر اچھا رہا، دلچسپ رہا اور مجھے کوئی کسی قسم کی پشیمانی نہیں ہے. زندگی کی بہت ساری خوشیاں، دکھ دیکھے ہیں، اب دکھ کس بات پہ ہوتا ہے؟ مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ میرا شوہر اور میرا ساتھ جو ہے 60 سال سے زیادہ قائم رہا ہے اور ہمارے بچے الحمدللہ ہماری طرح بڑے محب وطن ہیں. اعلیٰ تعلیم بیرون ملکوں میں حاصل کرنے کے باوجود وہ اپنے ملک میں رہتے ہیں اور اپنے ملک کی خدمت کرتے ہیں. آپ کو دوبارہ وقت ملے، کیا وہی پارٹیاں تبدیل کریں گی، انہی پارٹیوں میں جائیں گی یا کچھ اور نیا کرنا چاہیں گی؟ نہیں، اگر مجھے دوبارہ بھی موقع ملے تو میں وہی کروں. شکریہ، مہربانی. کھری بات میں بیگم عابدہ حسین نے بہت سارے کھرے جوابات دیے. پاکستان کے ایک سنجیدہ باوقار سیاستدان ہے. پارٹیاں تو نے بہت ساری تبدیل کی اقتدار کے لیے، مگر سیاست ان کو ورثے میں ملی، دولت بھی ان کو ورثے میں ملی. اللہ نے خوبصورتی حسن بھی دیا، میئر بھی بنی، چیئرپرسن بھی بنی، امریکہ کی سفیر بھی بنی، بہت اچھی رائٹر بھی ہیں. ایک شاندار کتاب پاکستان کی پاور کی ناکامیوں پہ، اپنے سفارتی دور پاکستان کے سیاستدانوں پہ لکھا. اور اس کتاب پہ الگ بحث ہو سکتی ہے. ہمیشہ کھل کر بولتی ہے اور سیاست کے
اس ملک کے اندر ایک استادوں میں سے بھی ان کا شمار ہوتا ہے. کھری بات میں آنے والے پروگرام حمید بھٹو کو اجازت دیں. خدا حافظ.